اینڈ السلام علیکم. ویلکم ٹو روڈ کاسٹ بائی اوریا اسپیس. آج کی ایپیسوڈ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارا روڈ کاسٹ فوکس کرتا ہے ان کویشچنس پہ جو کہ ہم عموماً اپنے لوگوں سے، اپنے پولیٹیشین سے، اپنے انفلوئنسر سے پوچھنا چاہتے ہیں. تو آج کی ایپیسوڈ 2 میں ہمارے پاس ایک بہت خاص مہمان موجود ہیں. السلام علیکم مس شگفتہ ملک، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک. آپ ANP کی ایک نمایاں اور بڑی پاورفل خاتون رہی ہیں. تو آج کے براڈ کاسٹ میں ہم آپ سے کچھ کویشچنس کریں گے جس کا ہم چاہیں گے کہ آپ جواب دیں، تاکہ ہماری جو آڈینس ہے ان تک یہ میسج پہنچ سکے جو ان کے مائنڈ میں کویشچنز ہوتے ہیں، کیوریز ہوتی ہیں کہ آیا ANP کی دور حکومت میں کیا ہوا، اور بطور خاتون آپ نے ہماری خواتین کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں. آپ کے دور عروج میں عوام کی جو مایوسی ہے 2008 سے لے کے ابھی تک، جو ہم دیکھتے ہیں کہ ANP کا ایک نام تھا، ایک اس طریقے سے چلی تھی، لیکن اب اس میں کافی چیزیں کم ہو گئی ہیں اس طریقے سے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی اور آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، عوامی نیشنل پارٹی ایک نظریاتی سیاسی جمہوری جماعت ہے، اور میرے خیال میں نظریے جو ہے وہ کبھی نہیں مرتے. ظاہری بات ہے کہ جب آپ کے نظریات ہوتے ہیں تو آپ کا بیانیہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. تو آپ نے 2008 کی بات کی. عوامی نیشنل پارٹی 2008 سے 2013 تک حکومت میں رہی، لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت حالات بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کی جو لہر تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر کوئی سفر ہوئے ہے تو وہ حکومت میں رہتے ہوئے عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ اور ورکرز وہ سب سے زیادہ سفر ہوئے. کیونکہ شہداء جیسے پختون قوم کے آپ دیکھیں کہ پختون قوم میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو اس میں فرنٹ لائن پہ عوامی نیشنل پارٹی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو پھر بھی اگر ہم تاریخی بات کریں تو اس خیبر پختونخوا کی تاریخ میں جو کامیابیاں عوامی نیشنل پارٹی کے دور حکومت میں ہوئی، میرے خیال میں وہ ابھی آپ دیکھیں 2013 سے لے کے 2026 تک ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں اس 5 سال سے تو میرے خیال میں آپ کو، کیونکہ یہ ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، عوامی نیشنل پارٹی نے ایجوکیشن میں جتنا کام کیا وہ اس صوبے کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا. عوامی نیشنل پارٹی نے ترقیاتی کام جتنے کیے وہ اس صوبے کی تاریخ میں اس سے پہلے MMA دور میں بھی ہوئے تھے. اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ وہ تاریخی اچیومنٹ جیسے 18 امینڈمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے بیٹھ کے جو ہم عوامی نیشنل پارٹی کا نعرہ ہے اخپل حق اور اخپل اختیار، کہ وہ تمام ہمارے وسائل، ریسورسز اور وہ ڈپارٹمنٹ جو فیڈرل کے پاس ہیں اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ڈیوالو کریں گراس روٹ تک، تو وہ جو 18ویں ترمیم تھی جس میں تمام ڈپارٹمنٹ، ہم ایجوکیشن کی بات کریں، ہیلتھ کی بات کریں، سوشل سیکٹر کی بات کریں، وہ تمام ڈیوالو ہو کے صوبوں کی طرف آ گئی تھی. تو ایک تو یہ تاریخی کامیابی تھی. دوسری اگر میں اس صوبے کی بات کروں، اس صوبے کا نام آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا اور ہمیں لوگ کہتے تھے شمال مغربی سرحدی صوبہ. اب جب کوئی بھی پختون اس صوبے سے باہر جاتا تھا یا اس ملک سے باہر جاتے تھے تو لوگ کوشچن کرتے تھے کہ شمال مغربی سرحدی کا کیا مطلب ہے، آپ لوگوں کی صوبے کا نام کیا ہے. تو یہ کریڈٹ عوامی نیشنل پارٹی کو جاتا ہے کہ صوبے کو اس کا نام دیا. تو میرے خیال میں اچیومنٹ بہت زیادہ ہے. لیکن آپ نے مایوسی کی بات کی، دیکھیے مایوس جو ہے وہ لوگ نہیں ہوتے. جب آپ بہت زیادہ کامیابیاں آپ عوامی کام کرتے ہیں تو پھر جو اقتدار میں لانے والے ہوتے ہیں تو ان کو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. اور مسئلہ یہ تھا کہ عوامی نیشنل پارٹی نے 18ویں ترمیم پاس کی. اب 18ویں ترمیم کی رول بیک کے لیے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو لایا گیا تاکہ وہ کلیئر اس پہ بات کرے کہ ہم 18ویں ترمیم گراس روٹ تک اختیارات ہم نہیں چاہتے. اور بھی بہت زیادہ ہرڈلز ہے کہ ٹیررزم جب تھی تو عوامی نیشنل پارٹی فرنٹ پہ تھی، ہماری لیڈرشپ اون کرتی تھی. ابھی آپ دیکھیں کہ ٹیررزم ہے عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ اگر ہم پورے پختون قوم کی بات کریں تو وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی حکومت کی رٹ نہیں ہے، ول نہیں ہے، حکومت مذمت سے آگے نہیں جا رہی. تو میرے خیال میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک طرف تو ٹیررسٹ جو ہے وہ آپ کے اپوزٹ تھے، وہ آپ کے خلاف تھے کہ کیوں آپ امن کی بات کرتے ہیں. تو امن کی بات کرنا، وسائل کی بات کرنا، 18 امینڈمنٹ جیسی تاریخی، یہی ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے ابھی پارلیمان سے باہر رکھا گیا. اچھا، تو مس اس کے اوپر تو ایک یہ بھی آتا ہے کہ ایک ٹائم پہ ANP جو ہے تو وہ ایک اپنا رول کر رہی تھی،
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عوام سے ایک دوری بھی آپ لوگوں کی اختیار ہو چکی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ ANP روزمرہ کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں کر سکی، اور ایک ہم نعرہ دیکھتے ہیں بجلی اور گیس کا، لیکن وہ مسائل بھی اس طریقے سے حل نہیں ہو سکے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ہم اپوزیشن میں ہیں. آپ کو پتہ ہے 2013 سے لے کے آج تک ہم جو ہے وہ اپوزیشن میں ہیں. ٹھیک ہے، اس کے باوجود اگر آپ اسمبلی میں دیکھیں، کیونکہ پارلیمان میں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو باہر کر دیا تھا. ہماری جیتی ہوئی جو سیٹیں تھی وہ ہم سے لے لی گئی تھی. ہماری قومی اسمبلی میں سیٹ نہیں ہے. ہمارے سینٹ میں ایمل ولی خان جو سینیٹر ہے، آپ دیکھیں کہ پختون قوم کے وسائل کی بات وہاں پہ ایمل ولی خان کرتے ہیں. پختون قوم پہ جب دہشت گردی کی لہر ہے اس پہ جو اسٹرانگ وائس ہے وہ ایمل ولی خان کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے اس صوبے میں جتنے بھی مسائل آتے ہیں تو اس پہ عوامی نیشنل پارٹی نہ صرف پارلیمان کے اندر بلکہ پارلیمان کے باہر بھی وہ پروٹیسٹ ہے، وہ پریس کانفرنس ہے، وہ احتجاج، جو کچھ بھی ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، ایک عوامی پارٹی کے ہوتے ہوئے ہم وہ سارا کر رہے ہیں. عوام سے دوری کبھی عوامی نیشنل پارٹی کی نہیں رہی. دیکھیے عوامی نیشنل پارٹی اتنی عوامی پارٹی ہے کہ آپ دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو ورکر ہے وہ اتنا نظریاتی ہے، اور اتنا وہ جب ہم خلق اور اخپل اختیار کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے صوبے کے وسائل ہے اس پہ اختیار سب سے پہلے پختون کا ہے، اس مٹی کے لوگوں کا ہے. تو ظاہری بات ہے مایوسی ہماری بھی نہیں ہے، مایوسی عوام کی بھی نہیں ہے، اور ہماری دوری تو اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تو لیڈرشپ یہاں پہ رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اقتدار کی جو پارٹی ہے وہ آپ دیکھیں، اس کے علاوہ فیڈرل میں جو حکومت والی پارٹی ہے وہ لوگ تو عوام کے ساتھ ان کی کوئی رابطہ تو بہت دور کی بات کی ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہے. ہماری تو الحمدللہ ایک ایسی لیڈرشپ ہے کہ آپ جب بھی چاہے پولیٹیکل ورکر تو وہ ولی باغ پہنچ جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ، کیونکہ وہ یہیں پہ رہتے ہیں. تو عوام کی دوری بالکل نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اگر جمہوریت کی ہم بات کریں تو عوامی نیشنل پارٹی میں ہے. تو آپ نے بات کی کہ عوام آپ سے دور نہیں ہے، لیکن اسی پہ میں ایک سوال یہ اٹھاتی ہوں کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم کی بات کی ہے، 18 امینڈمنٹ کی، تو یہ آپ لوگ اپنا تو بہت بڑا کارنامہ مانتے ہیں اور اس کو بار بار ایڈورٹائز بھی کیا جاتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گی چونکہ ہمارا براڈ کاسٹ فوکس اس بات پہ کرتا ہے کہ یہ اس سے عام عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ دیکھیے یہی بات ہے کہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتی. ہم جب کوئی قانون پاس کرتے ہیں، کوئی پالیسی بناتے ہیں تو عوام کو نہیں پتہ ہوتا، اور یہی سب سے جو مائنڈ سیٹ ہم لوگوں کا بنا دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو روزگار، میرے بیٹے کی نوکری چاہیے، میرے لیے روڈ چاہیے. یہ جو تاریخی کامیابی کی میں نے بات کی، دیکھیے 18 امینڈمنٹ جیسے اس صوبے میں روزگار کا مسئلہ ہے. اب اگر فیڈرل سے تمام ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ڈیوالو ہو، ایجوکیشن، دیکھیں ایجوکیشن جو ہے آپ نے خود ابھی بات کی، یہ پروونشل سبجیکٹ ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ. ہیلتھ جو ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے، تمام ڈپارٹمنٹ سوائے 2-3 کے باقی سارے صوبے کے ہیں، اور صوبہ پھر جا کے یہ ڈیوالو کرے گا ڈسٹرکٹ میں، ڈسٹرکٹ جو ہے پھر گراس روٹ میں کرے گا. اب اگر میرے صوبے میں تمام ڈپارٹمنٹ آئے گے تو یہاں پہ روزگار کا مسئلہ، اگر کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں، کوئی وسائل کی بات کرتے ہیں، تو یہ وہ تاریخی کامیابی تھی جس کے ذریعے آپ کی صوبے میں نہ تو غربت ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ مالی بحران ہوگا، نہ جو ہم وسائل کی بات کریں کیونکہ اختیارات آ جائیں گے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ 18 امینڈمنٹ میں جو رچ ڈپارٹمنٹ ہے، جس ڈپارٹمنٹ میں پیسہ ہے، وہ ابھی تک فیڈرل نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ کو ڈیوالو کریں. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کا بجٹ جو ہے وہ اس 18 امینڈمنٹ سے کم ہوا ہے. اب وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارا بجٹ کم ہو. ہمارے صوبے کا اور بلوچستان کا یہ پسماندہ صوبے ہیں، یہاں پہ جب NFC ہر 5 سال بعد جب NFC ہوگی تو اس میں بلوچستان اور پختونخوا کا جو شیئر ہے وہ بڑھے گا، کیونکہ بلوچستان پسماندگی، خیبر پختونخوا جو ہے وہ ٹیررزم کی وجہ سے فرنٹ لائن ہے، تو یہ ہر 5 سال بعد یہ شیئر بڑھے گا. یہی وجہ ہے کہ فیڈرل میں بیٹھے ہوئے جو اینٹی پختون حکومت ہے، جو ادارے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ 18 امینڈمنٹ کامیاب ہو. اور یہی وجہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، تو لوگوں میں وہ اویئرنیس ابھی تک وہ نہیں آنے دے رہے، یہی وجہ ہے. اچھا، ابھی آپ نے ٹیررزم کی بات کی، تو ٹیررزم اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنوبی خیبر پختونخوا جو ہے وہ ابھی بھی اس کی بڑی سخت لپیٹ میں ہے، جیسے لکی مروت، بنوں، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان،
اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ANP کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں ٹیررزم کے. تو اس کے اوپر ابھی تک ہم یہی دیکھیں کہ بیانات آ رہے ہیں لیکن کوئی رد عمل نہیں نظر آ رہا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے میں نے شروع میں بات کی کہ سب سے زیادہ متاثر عوامی نیشنل پارٹی ٹیررزم کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے تو گھروں میں بھی دھماکے ہوئے ہیں. ہماری تو پارٹی کے لیڈرشپ عید کے دن جب لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھے تھے تو وہاں پہ بھی خودکش آ جاتے تھے. ہمارے تو پارٹی کے لیڈرشپ کے اکلوتے بیٹھے جو تھے ان کو بھی شہید کیا گیا. تو ظاہری بات ہے اس لحاظ سے تو ہمارا سٹانس بہت کلیئر ہے. اور ہم شروع سے یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیے افغانستان میں جو حالات ہیں, آپ دیکھیے افغانستان میں جب طالبان کی حکومت آئی تو یہاں پہ سیلیبریشن ہوئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک جمہوری حکومت کو ختم کر دیا گیا. وہاں پہ بچیوں کی اسکول پہ پابندی ہے, وہاں پہ بچے اسکول نہیں جاتی, وہاں پہ یونیورسٹیز نہیں جاتی, وہاں پہ خواتین گھر سے باہر نہیں جاتی. اب یہ جو حکومت تھی اس کے خلاف عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ کہا کہ اگر آپ جمہوریت کو اسلحے کی زور پہ, طاقت کی زور پہ آپ ہٹائیں گے تو وہ پھر آپ کے ملک میں بھی یہ چیز آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو آپ نے بات کی لکی مروت میں, دیکھیے اس وقت لکی مروت میں 8 بجے کے بعد لوگ گھروں میں تالے لگا دیتے اور وہ نہیں نکلتے. بنو کے حالات آپ دیکھیں. ریاست کی جب تک کلیئر پالیسی نہیں ہوگی, جب تک وفاقی حکومت صوبائی حکومت ایک پیج پہ نہیں ہوگی. ابھی آپ دیکھیے وفاقی حکومت ہے, اس نے اپنے آپ کو بالکل مبرہ جیسے ان کا کوئی بھی لینا دینا اس پختونخوا سے نہیں ہے, کیونکہ وہ بدلہ لے رہے ہیں لوگوں سے کہ انہوں نے PTI کی حکومت ہے. PTI کی حکومت جو ہے وہ سارا ملبہ وہ وفاقی حکومت پہ ڈال رہے ہیں کہ یہ وفاق کا کام ہے. وفاق کہتے جی صبح ہمارے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کر رہا. اب اس سے آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی حکومت اپنے ذاتی مفاد کے لیے, آپ دیکھیں کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے دونوں بیٹھ گئے لیکن امن کے لیے یہ نہیں بیٹھتے. نیشنل الیکشن پلان ہوا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. تو یہ ہماری اس پختون خطے کی بدقسمتی ہے کہ فیڈرل کی حکومت اینٹی پختون, پختونخوا کی جو حکومت ہے یہ ہے اسٹرانگ سپورٹر ہے یہ طالبان کی. اس کو ہم جو پشتوں میں کہتے ہیں کہ رستیال ہے. ان کا جتنا بھی سپورٹ اور ہمدردی ہے وہ آپ ڈے ون سے ان کے عمران خان کے بیانات دیکھیں, ان کی جو پرویز خٹک کے بیانات دیکھیں, جب ان کی سمپتی اس طالبان کے ساتھ ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ طالبان دہشت گردی کیسے ختم ہو. اسی کے ساتھ آپ کا اگلا کوشچن ہم کہتے ہیں کہ طالبان دہشت گردی اور یہ جو مسائل ہیں کہ دونوں پارٹیز ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کرتی ہیں, تو ANP جو پشتون قومی نظریہ کو جو لے کے چلتی ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ PTM بھی اس کو لے کے چلتی ہے. تو آپ کو اس میں یہ چیز نہیں فیل ہوتی کہ PTM وہ چیز زیادہ اٹھا کے چل رہی ہے جو کہ ANP کو کرنا چاہیے تھا؟ تو ANP اپنا اقدار, اپنا جو اعتماد ہے وہ کھو نہیں چکی لوگوں میں؟ دیکھیے PTM کے جتنے بھی آپ دیکھ لے سپورٹر ہے وہ کون ہے, وہ باچا خان بابا کے پیروکار ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ مانتے بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ ایک پارلیمانی جماعت بھی ہے, ہم پارلیمانی سیاست کرتے ہیں, لیکن PTM جو ہے وہ پارلیمانی سیاست نہیں کرتی. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے 18 امینڈمنٹ جیسی تاریخی کامیابی حاصل کی, اگر میں نے اپنے منشور پہ امن کے لیے کام کیا ہے, اگر میں نے اپنی حکومت میں NFC جاری کیا ہے, میں نے صوبے کا نام لیا ہے, تو یہ میں پارلیمان کے بغیر کر سکتی ہوں. جب تک آپ پارلیمان میں نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک آپ کوئی بھی ایشو, آپ مجھے یہ بتائیں کہ عوام کی جو ایشوز ہیں, ابھی آپ نے ٹیررزم کی بات کی, نوجوانوں کی بے روزگاری کی ہم بات کرتے ہیں, ہم خواتین کی بات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ تب یہ مسائل حل کر سکتے. دیکھیں بات تو کوئی بھی کرتے ہیں, کوئی عام بندہ بھی مائک لے کے بات کرے گا, لیکن جب تک آپ پارلیمان میں ہر ایک کے پاس ID کارڈ موجود ہے, آپ کی جیب میں بھی شناختی کارڈ ہے, میرے جیب میں بھی, ہم جو ہے مانتے ہیں ہم اس ملک کے باشندے ہیں. جب ہم ID کارڈ رکھتے ہیں, جب ہم پاسپورٹ رکھتے ہیں, جب ہم پارلیمانی سیاست کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال میں ہر پارٹی کا ڈسپلن ہوتے ہیں جب آپ پارلیمان میں جاتے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ تو آج کل پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی فالو کرتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ آج پنجاب میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اپناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے جو عوام سے ریلیٹڈ. PTM پہ آپ تنقید کریں گی یا اس کا ساتھ دیں گے؟ آپ اس کے بارے میں ANP کیا کہیں گے؟ دیکھیے PTM پہ ہم کبھی تنقید نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی ہمارے پختون ہے, ہمارے ان کی جو ایشوز ہے وہی ایشوز ہے جو باچا خان بابا نے
اس زمانے میں شروع کی تھی، وہی ایشوز ہے جو ولی خان بابا کہتے تھے، وہی ایشو ہے جو اسفندیار خان نے 2008 سے 13 تک وہ کامیابی حاصل کی. دیکھیے ان کی بات کیا ہے، عوام کی ایشوز ہے، پختون کے ایشوز ہے، ٹیررزم ہے. ٹیررزم پہ کھل کے بات پارلیمان میں کی جاتی ہے، اور میرے خیال میں ایمن ولی خان نے سینٹ میں جتنا کھل کے وہ بولتے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے، ریاست کی پالیسیز کے حوالے سے، پختونخوا کی حکومت کے حوالے سے، تو میرے خیال میں اس سے کلیئر سٹانس نہیں ہو سکتا جتنا عوامی نیشنل پارٹی نے لیا ہے. اچھا، اسی کے ساتھ میں آپ سے کوشچن کروں گی، چونکہ ہم فیمیل کے ساتھ کر رہے ہیں، تو آپ کا ایک بطور خاتون ANP کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، اسپورٹس میں بھی آپ رہی. آپ کے خیال میں، یا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگوں نے فیمیل امپاورمنٹ کے لیے، جو کہ آج کل ٹاپک آف ہاٹ ڈبیٹ ہے، ہر کوئی اس ٹرم کو کیش کرتا ہے کہ جی میں فیمیل امپاورمنٹ پہ کام کریں، تو آپ نے بطور اپنے، جب آپ کا دور خلا تھا تو اس وقت آپ نے بذات خود کیا کام فیمیل امپاورمنٹ کے لیے کیے ہیں، اور ان پہ ذرا روشنی ہاں جی، دیکھیے ایز اے وومن پارلیمنٹیرین میں اسمبلی میں 10 سال رہی ہوں. 2008 سے 13 اور پھر 2018 سے ہم جو رہے ہیں 5 سال. تو میں نے حکومت اور اپوزیشن دونوں کو دیکھا ہے کہ حکومت میں ہم کیا کر سکتے ہیں، اپوزیشن میں کیا کر سکتے ہیں. ایک تو بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ خواتین کے ایشوز پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی خواتین ایک پیج پہ ہیں. لکیلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ ANP ہو، وہ مسلم لیگ ہو، ایون PTI کی خواتین، ہم جب بھی خواتین کی بات اسمبلی میں کرتے تھے تو وہ یونینیمسلی خواتین کی طرف سے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو کہ آپ کی پارٹی کے حوالے سے بہت ایشوز ہوتے ہیں، لیکن آپ جب خواتین کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ہوتے. ہمارے ہاں خواتین کے بہت سے مسائل ہیں. دیکھیں خواتین ایک تو ٹیررزم میں سفر ہوئی ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اگر ایک مرد جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے گھر میں اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے جو بچے رہ جاتے وہ یتیم ہو جاتے. اب اس بیوہ نے اس بچوں کی جو معاش کا ذریعہ ہے، جو اس کی ایجوکیشن کیا، اس خواتین نے کرنی ہے. تو ایک تو ٹیررزم میں خواتین بہت سفر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کلچرل مسئلے بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو اس کی کمیونٹی جو ہے وہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرتی، ایون وہ ایجوکیشن کیوں نہ حاصل کرے. تو ہمارے ہاں جو ہیراسمنٹ کا ایشو تھا، ہم نے اسمبلی میں 2010 میں ہیراسمنٹ ایکٹ پاس کیا، جس کا مقصد تھا کہ وہ تمام ادارے جہاں پہ خواتین کی ہراسانی کے خلاف اس طرح کے ایشوز آئیں تو اس کے لیے کمیٹیز بنی ہے. اس کے علاوہ ہم نے خیبر پختونخوا وومن کمیشن بنایا ہے، KPCSW. اس کا مقصد یہ ہے کہ پختونخوا کی خواتین کی جو بھی مسائل ہے اس کی قانون سازی کے حوالے سے، ان کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے حوالے سے یہ کمیشن بنا ہے. اور اس کمیشن کے ممبران بھی اس میں ڈیفرنٹ ہے، سول سوسائٹی بھی ہے، اس میں صحافی بھی ہے، اس میں ایک تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی. ایک اور جو ہم نے شروع کیا تھا باچا خان خپل روزگار اسکیم، کیونکہ خواتین جو ہے ان کے روزگار کے بڑے مسئلے ہوتے تھے، تو ہم نے 30% کوٹا رکھا تھا خواتین کے لیے کہ اگر کوئی خاتون بزنس کرنا چاہے تو اس کو بغیر کسی سود کے 30% وہ خواتین کو دیا جاتا تھا. یہ تو وہ بڑی جو لیجسلیشن کے حوالے سے بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ امپاورمنٹ کی اگر میں بات کروں تو عوامی نیشنل پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے، کیونکہ ہم پروگریسو لوگ ہیں. ہم نے پختونخوا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک منسٹری جو ہے وہ خاتون کو دی. اس سے پہلے منسٹری خاتون کو نہیں ملی تھی. سوشل ویلفیئر جیسا امپورٹنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ خاتون کے ساتھ تھا. میں خود ایک چیئرپرسن تھی، آپ نے بتایا اسپورٹس، کلچر، ٹورزم، آرکیالوجی کی. ہم نے خواتین کے لیے نیشنل گیمز یہاں پہ جس وقت ٹیررزم پیک پہ تھی، اور ہمیں پورے پاکستان سے یہ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ پختونخوا میں نیشنل گیمز نہ کریں کیونکہ یہاں پہ ٹیررزم ہے اور ہم تو خواتین کو نہیں بیچ سکتے. لیکن آپ یقین کریں کہ جس طرح کا ماحول یہاں پہ نیشنل گیمز کا شاید کسی نے کور کیا ہو، سندھ سے بچیاں آئی، پنجاب سے آئی، بلوچستان سے آئی، اور وہ نیشنل گیم اتنی کامیاب رہی کہ اس وقت کی جو چیئرمین تھے اور باقی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنی بڑی تعداد میں خواتین کی پارٹیسپیشن. دیکھیے ول کی ضرورت ہے. بالکل جب تک حکومت اون نہیں کرے گی، اگر حکومت کہے گی کہ نہیں خاتون نے نہیں نکلنا، نہیں خاتون نے تو تعلیم کے لیے جائیں گے تو اس کو عبایا پہنائیں گے، نہیں، ہر چیز اگر آپ خاتون کے حوالے سے بات کریں گے. جب ہم کہتے ہیں کہ کلچر میں یہ سب کچھ ہے تو کہتے ہیں اسلام میں نہیں ہے. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارے کلچر میں نہیں ہے.
تو پسماندگی کے لحاظ سے ہمارے یہاں حالانکہ ٹیلنٹ بہت موجود ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے بات کی کہ آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیے ایک تو یہ جو ہم نے کلیکٹیو ہماری کی پچھلی اسمبلی میں ہم نے ڈومیسٹک وائلنس بل پاس کیا. گھریلو تشدد آپ کو پتہ ہے گھروں میں بہت زیادہ ذہنی طور پہ لوگوں کو ٹارچر خواتین کو کیا جاتا ہے, ایون مرڈر بھی کر جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی قانون نہیں تھی. تو ایک تو وہ قانون ہم نے پاس کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسے ریزولوشن کال اٹینشن کے ذریعے خواتین کی تمام جو مسائل ہے اس پہ ہم نے آواز اٹھائی. میں نے خود میرے گاؤں میں نوشہرہ میں ایک برج کا مسئلہ تھا, کیونکہ ایک دریا ایک اس سائڈ پہ بھی گاؤں تھے, اس سائڈ پہ بھی گاؤں تھے. تو بہت سی خواتین میرے پاس آئی کہ ہم نے تو ووٹ مرد کو دیے تھے لیکن اس نے ہمارے لیے نہیں کیا, تو ہم چاہتے کہ آپ ایک پل یہاں پہ بنا دے تاکہ اگر ہم کوئی میکے جاتا ہے کوئی ان لاز تو وہاں پہ وہ دریا میں سارے بیچارے وہ بھیگ جاتے تھے اور بڑے مسئلے. تو وہ پل تقریباً 3-4 مہینے مجھے لگے ڈپارٹمنٹ کے سارے. جب وہ میں نے بنائے تو لوگوں نے وہ خواتین جو تھی انہوں نے بہت اچھی وہ جو ٹپے ہوتے پشتوں کی وہ میرے لیے کہے کہ جو کام ہمارے لیے مرد نہیں کر سکے وہ آپ خاتون اسمبلی میں بیٹھی تھی. تو دیکھیں ایک تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے, ایک جب کروڑوں لوگوں میں ایک خاتون جو ہے وہ بیٹھتی ہے تو ان کا حق ہے کہ وہ اسمبلی میں خواتین کے لیے بات بھی کرے اور اس کو عملی جامہ پہنائے. تو الحمدللہ میں نے تو پچھلے 5 سال میں بھی اور اس سے جو حکومت میں تھے اپوزیشن میں ہمیں مسئلے بہت آئے, قوانین میں مسئلے آئے کیونکہ قوانین پاس کرنے میں پختونخوا کی جو حکومت تھی پی ٹی آئی وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی تھی. لیکن ہم نے اپوزیشن نے بہت اسٹرانگ خواتین نے ایون پی ٹی آئی کے خواتین نے ہمارا ساتھ دیا. تو کوشش کی تھی کہ ایک تو قوانین بنائے لیکن جو قوانین آلریڈی بنے تھے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے سورا کتنا پرانا قانون ہے, آپ کو پتہ ہے ہیریسمنٹ 2010 میں, لیکن اس پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہے کیونکہ خواتین کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے یہ قوانین پاس ہے. تو اس پہ ہم نے کوشش کی کہ خواتین کو اویئر کرے اور دوبارہ ہم نے وہ فعال کی, فنکشنل کی, اور ساتھ ساتھ ہم خواتین کے ساتھ گراس روٹ میں جا کے ان کی ایشوز جو ہے وہ اسمبلی میں ہائی لائٹ کرتے تھے. تو الحمدللہ جتنا ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا ہے. صحیح, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پی ٹی آئی نے سپورٹ نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, جو ہمارا کلچر ہے اس نے ہمیں سپورٹ نہیں دی, اس نے نہیں کیا, اس وجہ سے نہیں ہوا. تو یہیں پہ میرا آپ سے اگین اسی ڈومین کے اندر کویشچن ہے کہ اسپورٹس کلچر اور جو یوتھ کے آپ کافی ایریاز پہ صدر رہی ہیں, تو اس میں جو فنڈز آئے کیا ان سے ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کے پاس نہ اسپورٹس فیسلٹیز ہیں نہ گراؤنڈز ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ نہ اس کے بعد ان کا کوئی کریئر اپرچونیٹی ہوتی ہے. تو کیا اربوں کے فنڈز نوجوان نسل کے لیے کچھ نہیں کر سکے؟ بالکل بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. دیکھیے یوتھ اور خواتین یہ جو ہے اگر ہم ان کی جو پرسنٹیج اٹھا کے دیکھیں پاکستان میں, اگر ہم یوتھ کو اگنور کریں, ہم خواتین کو اگنور کریں تو ہم ملک کی ترقی کی بات جو کرتے ہیں نا وہ فضول ہے. میں نہیں سمجھتی کہ خواتین اور یوتھ کے بغیر ہم اس ملک میں ترقی کی بات کر سکتے ہیں. دیکھیں فنڈز بھی ہوتے ہیں, اس کا بجٹ بھی ایلوکیٹ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ یوتھ ڈائریکٹریٹ بنا, اس کے لیے ایلوکیشن ہو جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جو بجٹ پھر ریلیز نہیں ہوتا, یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ یوتھ کے لیے ہم بجٹ رکھتے لیکن یوتھ پہ وہ خرچ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کے پروٹوکول ہے, گاڑیاں ہے, کمیشن ہم بنا دیتے ہیں, ہم بہت سی چیزیں بنا دیتے ہیں, گراؤنڈز بنا دیتے ہیں, ان گراؤنڈز کے لیے ہم بڑھتیاں بھی کر دیتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں نوکریاں بھی دیتے ہیں, لیکن جو ایکچوئل کام ہے وہ نہیں ہوتا. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم جب حکومت میں تھے تو ہم نے تو نیشنل گیمز, آپ کو پتہ ہے انٹر پروفیشنل گیمز, اس کے بعد پھر ہم نے ٹریڈیشنل گیمز کی. یہ آپ کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور وہ سرچ کریں کہ پختونخوا میں ہم نے ٹریڈیشنل گیمز کیے تھے. اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ خواتین جو پرانے جیسے اگر کسی کی والدہ ہے اس نے بچپن میں جو گیمز کیے تھے اس کے ریوائول کے لیے ہم نے اپنے جو ینگ ہماری یوتھ بچیاں تھی ہم نے ان کو بتایا کہ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں موجود تھی. تو جو نیو ہمارے گیمز ہے جیسے ٹیبل ٹینس ہے, تائیکوانڈو, آج کل تو ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں بچیاں ہے, لیکن اس پہ بجٹ خرچ کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ خواتین کے نام پہ فنڈ رکھتے ہیں, آپ یوتھ کے نام پہ فنڈ رکھتے ہیں اور بات آپ بہت کرتے ہیں لیکن آپ اس کو ڈیسیجن میکنگ میں نہیں لاتے. دیکھیے میری پولیٹیکل پارٹی سے بھی یہی گزارش ہوتی ہے کہ خواتین اور یوتھ کو فیصلہ سازی میں شامل کریں. یہ نہیں کہ ہم یوتھ کو صرف نعروں کے لیے, ہم خواتین کو صرف جلسے جلوس کے لیے رکھیں, نہیں,
خواتین کو فیصلہ سازی میں شامل کرنا ضروری ہے. یوتھ کو آپ پارلیمان میں بھیجیں تاکہ یوتھ جو ہے وہ اپنے باقی جو یوتھ ہے اس کے لیے رول ماڈل ہو. تو ایشوز تو ہے، وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، ایشوز ہے، لیکن ایشوز پہ بات کرنا، پارلیمان میں ایسے لوگوں کو بھیجنا جو عوامی بات کرے. اب آپ پارلیمان میں دیکھیں کون بیٹھے ہیں، کیا آپ کو اس میں عوامی لوگ نظر آ رہے جو عوام کی بات کریں؟ جب عوام کی بات پارلیمان میں نہیں ہوگی تو اس پہ کس طرح فیصلے ہوں گے، اس کو کس طرح عملی بنائیں گے؟ یہیں سے میں آپ کی بات لوں گی کہ آپ نے کہا کہ عوامی لوگ ہونے چاہیے، لیکن جب ہم ANP کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں ذرا نیپوٹزم نظر آتا ہے، ایک ہی خاندان یا ایک ہی سیکٹر جو لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو کیا عام بندہ، عام آدمی اس پارٹی میں اس لیول پہ آ سکتا ہے جو یہ فیملیز ہمیں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے عوامی نیشنل پارٹی کی جس طرح آپ لوگ بات کرتے ہیں نا، یہ دیکھیے یہ تو صرف پختونخوا کی، پاکستان کی بات نہیں ہے. ایک تو یہ جو موروثی میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے ہوگا جیسے وہ ہر وقت اقتدار میں ہوتے ہیں، اقتدار کے مزے ہوتے ہیں اور لیڈرشپ ہوتی ہے، جس طرح آپ وفاق میں دے رہے، جس طرح آپ صوبے میں دیکھ رہے. کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کی سیاست بہت تکلیف دہ سیاست ہے. عوامی نیشنل پارٹی اقتدار کی سیاست، آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال ہمیں ملے اور 5 سال میں کتنے شہداء ہمارے، وہ ورکر، وہ لیڈر، وہ ہمارے لیڈرشپ کے اکلوتے بچے، وہ سارے جو ہے وہ ہم نے کھوئے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کی جو سیاست ہے اس میں آپ کو کوئی اچھی خبر نہیں ملے گی، اس میں آپ کو کوئی راحت سکون والی چیز نہیں ملے گی، کیونکہ آپ بات کرتے ہیں عوام کی، آپ بات کرتے ہیں وسائل کی، آپ بات کرتے ہیں خواتین کی. جب یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پارلیمان سے باہر کرتے ہیں، پھر آپ پہ ٹیررزم ہوتی ہے، پھر آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر آپ کو سوئسائڈ اٹیک آپ پہ ہوتے ہیں. تو عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے میرے خیال میں ایک تو یہ چیز ہے نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جتنا اوپن اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کبھی انوائٹ کریں گے، ہم پارٹی میں الیکشن کرتے ہیں جس طرح جنرل الیکشن ہوتے ہیں، ہمارا بیلٹ باکس پڑا رہتا ہے، بیلٹ باکس پہ ہمارے جو کونسل کے لوگ ہوتے ہیں، جو ووٹر ہوتے ہیں، وہ آ کے ووٹ پول کرتے ہیں جس طرح عام الیکشن میں ہوتے. اب یہ کسی پارٹی میں نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پارٹیاں جو ہے وہ صبح اٹھ کے اناؤنس کرتے کہ جی یہ صدر ہو گیا، یہ جنرل سیکرٹری ہو گیا. ہماری پارٹی میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ہماری پارٹی کا ورکر جو ہے اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو باقاعدہ بیلٹ پیپر جاری ہوگا. میرا نہیں خیال کہ جس طرح ہم جماعت اسلامی کا دیکھتے ہیں اس کے اندر ٹرانسپیرنسی، عوامی نیشنل پارٹی، باقی تو پارٹی آپ دیکھ لیں کہ اس میں صرف وہ لسٹ ہوتی ہے، سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ANP میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے مس، ہم چونکہ دونوں خواتین ہیں تو ہم پشاور میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پشاور میں خواتین کے کیا چیلنجز ہیں جو ایک عام خاتون یا آپ اور میری جیسی ورکنگ خاتون فیس کرتی ہے، اور ان کو حل کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہم اپلائی کر سکتے دیکھیے ہیں؟ ایشوز پہ اگر بات کریں نا تو خیبر پختونخوا کے بہت مسئلے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ فرنٹ لائن ہے، ٹیررزم ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو دہشت گردی ہے، اس کی وجہ سے خواتین. اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ یہ خوف ہوتے ہیں ان کو کہ ہم بھیجیں کہ نہ بھیجیں، کیونکہ ٹیررزم ہے. دوسری بات ہمارے کلچرل جو بیریئر ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوگا. ابھی ہم جس دور میں رہتے ہیں بچوں کو اسکول کے لیے یہ بیسک بنیادی حق ہے. ہیلتھ جو ہے بنیادی حق ہے. اگر ہماری بچی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ہماری جو آگے جو خواتین ہوتی ان کے علاج کے لیے پھر ہم کیا کریں گے. اس طرح آپ دیکھیں کہ آج کل فیلڈ میں ڈاکٹر، انجینئر، پولیٹیشین، صحافی، آپ جیسے ینگ لوگ یہ سارے فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اسپیس کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک تو ہمارے ہاں خواتین کو اگر 20 مرد ہم رکھتے تو ایک خاتون کو رکھتے، پھر ہم اس ایک خاتون سے یہ ایکسپیکٹ کرتے کہ یہ سارا کچھ جو ہے اس ایک خاتون نے کہ بھئی آپ کو. ایون کہ اسمبلی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے، پچھلی اسمبلی میں ہمارے اگر 11 ممبرز تھے تو ایک خاتون کو لیا جاتا تھا، 10 ممبر ہوتے تھے. اب کورم کے لیے یا اگر کوئی ایشو ہوتا تھا تو خاتون اکیلی. تو یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہوگا ہمیں. اپنے جو لوگ ہیں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہے، پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچیاں ہیں وہ صحافت میں بھی جائیں، وہ سیاست میں بھی جائیں، لیکن یہ جو ہرڈل بنائے گئے ہیں، دیکھیں ہمارے اس صوبے کو قصدن اس طرح رکھا گیا. آپ اٹک کے اس پار دیکھیں بچیاں جو ہے ماشاءاللہ سب کچھ کر رہی ہے اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہمارا ملک ہے. آپ کراچی میں جائیں وہاں پہ بچوں کو دیکھیں، لیکن بلوچستان اور پختونخوا میں ہم کیا سوچتے ہیں، بچیاں اسکول جاتی ہے اس کو عبایا پہنا ہے، بچیاں اسکول جاتی ہے اس کا یہ ایک تو بیسک نیڈ کا مسئلہ ہے، دوسرا انسیکیورٹی ہے.
پھر آپ ٹیررزم کے حوالے سے دیکھیں. تو یہ جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے, انڈیویجول بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انفرادی طور پہ بھی سٹیپ لیں گے. جیسے اگر میں سیاست میں ہوں تو شروع میں بہت زیادہ مسئلے مجھے آئے, لیکن اگر میں ڈسکریج ہو جاتی, یا آپ ماشاءاللہ اگر آپ اتنا اپنے نام بنائے, اگر آپ ڈسکریج ہو جاتی, تو جو باقی خواتین بچیاں یا جو لڑکیاں ہیں ان کے لیے ظاہری بات ہے وہ خود ان کو بھی یہ مسئلے پیش آتے. تو میرے خیال میں ہمیں خواتین کو سپیس دینا ہے اور ان کو ڈیسیجن میکنگ میں لانا ہوگا. اگر ہم خواتین کو فیصلہ سازی میں نہیں لائیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ ملک کی ترقی اور ہم جو انٹرنیشنل کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ خواتین ڈسکریمنیشن کی جو ہم قوانین ہے, یا جو کنونشن ایلیمنیشن ڈسکریمنیشن اگینسٹ وومن سیڈا ہے, یا یو این ڈکلیریشن, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر بیکار ہے اگر ہم خواتین کو ان کے اسٹیٹس کے مطابق ہم اسپیس نہیں دیتے. بالکل صحیح بات آپ نے کی کہ فیمیل کو ایکول اپرچونیٹیز دینی چاہیے. اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن کروں گی, بلکہ کوشچن کی آپ سے رائے لوں گی. آپ نے ایز اے فیمیل کام کیا ہے پشاور جیسے ایریا میں ANP پارٹی کے ساتھ, تو آپ ایک مثال ہیں. آپ ہماری فیمیلز کے لیے ایک لائن میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری خواتین ماشاءاللہ بہت پاورفل اسٹرانگ ہے, اور ٹیلنٹ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا میں پختون خواتین نے ٹیلنٹ میں میرٹ پہ اپنا ایک نام بنایا ہے. تو ایک ہی میری وہ ہے کہ آپ ڈسکریج کبھی نہ ہو, اور ایک آپ اپنے لیے اپنے خود جگہ بنانی ہے. کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ نے آ کے بیٹھنا ہے, آپ نے خود اپنے لیے جگہ بنانی, تبھی آپ جا کے کامیاب پولیٹیشین, کامیاب صحافی, ایک کامیاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مس شگفتہ ملک, آپ نے بہت ہمارے مشکل اور تنقیدی سوالوں کا بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. اسی کے ساتھ ہم اپنی ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجیے گا. ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.